بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ فرعون کی بیوی کو ایمان کیسے نصیب ہوا۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان دنوں میں فرعون بچوں کو پکڑ پکڑ کر ذبح کروا رہا تھا، اس لیے ان کی والدہ کو بڑی فکر لاحق ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے کارندے آئیں اور بچے کو پکڑ کر قتل کر دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیں۔ والدہ نے بچے کو صندوق میں بند کر دیا اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ صندوق دریا کی لہروں پہ تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچا۔ دوسرے کنارے پر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے جو ہی صندوق کو دیکھا تو فوراً غلام کو دوڑایا کہ صندوق پکڑ کر لے آؤ۔ غلام بھاگتا ہوا گیا اور صندوق پکڑ کے لایا۔ فرعون نے جب صندوق کھولا تو اس کے اندر انتہائی خوبصورت حسین و جمیل بچہ تھا جو سکون کی حالت میں اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ فرعون نے دیکھا تو اس کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جو میرے تخت و تاج کا دشمن بننے والا ہے۔ اس نے فوراً قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن بیوی نے کہا اسے قتل نہ کرو، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بعد میں بیوی نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اس پر فرعون نے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگا، البتہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملی تو فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئیں، جبکہ فرعون محروم چلا گیا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون بھی اس طرح اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ اس کی بیوی نے اقرار کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی اس طرح ایمان کی دولت سے نوازتا جس طرح اس کی بیوی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ بیوی نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو کئی مرتبہ سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، کسی اللہ والے کے چہرے پر محبت کے ساتھ نظر ڈالنے سے ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی بدولت اللہ رب العزت کی محبت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، بندہ اللہ کے محبین میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے اللہ کی محبت تو مانگتے ہیں مگر اللہ والوں کی محبت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے صرف اللہ کی محبت نہیں مانگی بلکہ جہاں اللہ کی محبت مانگی ہے وہاں اللہ والوں کی محبت بھی مانگی ہے۔ چنانچہ دعا مانگی، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ اور دوسری جانب حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محب ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری خاطر محبت کرتے ہیں۔